آج ہم نے سیکھنا ہے وضو کا طریقہ. کیا سیکھنا ہے؟ وضو کا طریقہ. ہاں، یہ وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ وضو کا طریقہ. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پہلا کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پڑھ لینا ہے. اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. پھر جتنی دیر ہم وضو کرتے رہیں گے نا، وضو سے پہلے کی بھی دعا ہے، وضو کے بعد کی بھی دعا ہے، وضو کے درمیان میں بھی دعا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں گے. وضو کے درمیان میں ایک دعا آتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے نا، یہ دوم کلمہ ہے نا، جو دوم کلمہ، یہ دوم کلمہ ہم نے پڑھنا ہے وضو کے درمیان. ٹھیک ہے نا، یہ پڑھتے رہنا ہے بار بار ہم نے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر دوسرا کلمہ بھی پڑھ لینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اب ہم نے وضو شروع کر لینا ہے. سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں. استنجا کر کے واپس آنا ہے. ہم نے سب سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لینے ہیں. اگر صابن موجود نہ ہو تو ریت کے ساتھ دھو لینے ہیں، ریت مال کے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوئیں گے، اگر ہمارے ناخن بڑے ہوں گے تو اس میں میل پھنسی ہوتی ہے ناخن کے اندر. ٹھیک ہے نا، ہم نے ناخن ہمیشہ چھوٹے رکھنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ہم نے ناخن اپنے تراش لینے ہیں تاکہ یہ بڑے نہ ہو جائے، اس کے اندر میل پھنس جائے نا. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر ناخن کے اندر میل ہو، اس جگہ پانی نہیں پہنچتا، پانی نہیں پہنچے گا، جگہ خشک رہ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اس چیز کا سب سے پہلے ہم نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ہاتھ دھو لیں گے اچھی طرح، صابن ہے ٹھیک ہے، ریت ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اچھی طرح ویسے ہی دھو لینے. ناخن کے اندر ایسے ایسے کر کے نا، ایسے ایسے کر کے ہم ان کے اندر پانی پہنچانا ہے تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے 3 بار سیدھے ہاتھ سے چلو بھر کے ایسے کلی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، 3 بار ہم نے کلی کرنی ہے سیدھے ہاتھ سے. چلو بھر کے پانی کا 3 بار کلی کرنی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ سے چلو بھر کے پانی کا یہ ہم نے ناک میں چڑھانا ہے. 3 بار ناک صاف کرنا ہے. اور یہ جو انگلی ہے نا، یہ انگلی الٹے ہاتھ کی، یہ انگلی، اس کو ہم نے ناک میں ڈالنا ہے 3 بار. پانی 1 بار ڈال کے پھر یہ انگلی چڑھانی، پھر ناک صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا؟ ہاتھ دھو لیے، کلی ہوگی 3 بار ناک میں پانی بھی چڑھا لیا. اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے دھونا ہے چہرہ. چہرہ کہاں تک دھویا جاتا ہے؟ عموماً جہاں سے بال اگتے ہیں نا، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک جو جگہ ہے، جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ کہلاتا ہے. چہرہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے، یہ جگہ نہیں ہوتی. چہرہ مکمل جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ ہوتا ہے. اس کو دھونا فرض ہے. اگر اس میں جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اب چہرہ دھو لیا، اب کیا کریں گے؟ اب دھوئیں گے بازو. اب سیدھا بازو پہلے دھونا ہے، اور یہ ایسے ایسے کر کے جو ہوتا ہے نا، پانی یہاں سے چلو بھر کے ایسے ایسے کرتے ہیں. ایسے ایسے کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے ٹوٹی کے نیچے ڈال کے، اب کتنی سہولت موجود ہوتی ہے، ہم یہ بازو ہی ادھر لے جائیں. اور یہ کوہنیوں تک نہیں دھونا، کوہنیوں سمیت اوپر تک، کوہنیوں سے اوپر تک، یہاں تک دھونا ہے بازو. کوہنیوں سے اوپر تک دھونا ہے، 3-4 انگل اوپر تک دھونا ہے ہم نے.
ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ مکمل دھویا جائے۔ تو جہاں تک آج ہم دھوئیں گے نا، اور پھر جنت میں ہمیں وہاں تک مردوں کو زیور وہاں پہنانا جائز ہوتا ہے جنت میں، تو وہاں جہاں تک ہم دھوئیں گے اتنا زیادہ ہمیں زیور پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو مرد زیادہ دھوئے گا، جہاں تک دھوئے گا، تو جنت میں اس کو زیادہ زیور پہنائے جائیں گے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا بازو دھو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جب دونوں بازو دھل گئے، اب ہم نے کرنا ہے مسح۔ مسح کے دو طریقے ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے سنت طریقہ۔ فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کر لیں تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھائی سر کا مسح تقریباً اتنا ہوتا ہے، یا دونوں ہاتھ رکھ لیں اتنا ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، سنت طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ فرض تو ہو گیا، ایسے ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ نیچے والی 3 انگلیاں ان کو ملانا ہے آپس میں، یہ ملا کے اوپر والی 2 علیحدہ کر دیں۔ اب یہ نہ ٹچ ہونے پہ یہاں ان کو پانی لگانا ہے، دونوں ہاتھوں کو پانی لگا کے 3 انگلیاں یہ نیچے والی یہ ملا لیں۔ اب جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر اپنا سارے کرو نا ایسے، یہاں یہ 3 انگلیاں ملاؤ اور جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں رکھو۔ ان کو شروع کریں، پیچھے تک لے جائیں، گدی تک پیچھے لے جائیں، اور پھر وہاں سے یہ جو ہتھیلیاں ہیں ہماری، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا مس نہ ہونے پائے، یہاں سے پیچھے سے اب اس کو ہتھیلیوں کو پھیرتے ہوئے واپس یہاں تک لے آئیں۔ اب ہتھیلیاں بھی ہو گئیں، یہ 3 انگلیاں بھی ہو گئیں۔ اب یہ انگلی اور یہ انگوٹھا رہ گیا۔ اب یہ جو انگلی ہے اس کو ہم نے کان کے اندر سے مسح کرنا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ کان کے اندر سے اس کے ساتھ مسح کرنا ہے، کان کے اندر جتنی جگہ ہے اس کے اندر اس کو پھیر لینا ہے۔ اب انگوٹھا رہ گیا، انگوٹھے کو کان کے پیچھے والے حصے، نیچے سے اوپر، پھر اوپر سے نیچے یہاں تک۔ اب یہ ہاتھ کا سیدھا رخ جو ہے نا وہ استعمال ہو گیا، اب پچھلا رخ رہ گیا، بیک سائڈ۔ اب اس کو ہم نے پیچھے سے گدی کا مسح کر لینا ہے جی، ایسے، ٹھیک ہے نا۔ بس اب یہ مسح ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک غلطی شروع میں کرتے ہیں مسح کے، ایک بعد میں۔ شروع میں کون سی غلطی ہوتی ہے کہ پانی بھرا، پانی لیا ہاتھوں میں اور ایسے کر دیا، ایسے، یہ مسح نہیں ہوتا۔ اب ہم ایسے کریں گے تو ہمارا پانی ضائع ہو جائے گا، اب ہمارا مسح نہیں ہوگا بالکل ہی، تو مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس غلطی کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، یہ غلطی نہیں کرنی، ہم نے صرف ڈائریکٹ مسح ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب مسح ہو گیا بعد میں جی ایسے کر لیتے ہیں، جی ایسے کرنا نہیں ہے، اس کا مسح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسح بس سر کا ہوتا ہے اور گردن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کانوں کا مسح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ پہلے سیدھا پاؤں، اب سیدھے بیٹھ جائیں۔ پہلے سیدھا پاؤں اور الٹے ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی ادھر دیکھیں، سیدھا پاؤں الٹا ہاتھ۔ پاؤں دھونے میں سیدھا ہاتھ نہیں استعمال کرنا، ناک میں پانی چڑھانے میں بھی سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا، الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں سے پانی بہہ رہا ہوگا، ہم نے چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے، اس کا خلال کرنا ہے، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، پھر چوتھی، پانچویں کا، ٹھیک ہے نا۔ انگلیوں کے درمیان یہ ہم نے کیا کر لیا، خلال کر لیا۔ اب اس پاؤں کو ہم 3 بار گٹوں سمیت دھو لیں گے، یہاں تک گٹوں سمیت دھونا ہے، گٹوں تک نہیں، گٹوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گٹوں سمیت 3 بار اس پاؤں کو دھو لینا ہے۔ اب ہم نے دھونا ہے الٹا پاؤں۔ الٹا پاؤں یہاں بڑے انگوٹھے سے ہم نے اس کا خلال شروع کرنا ہے، اور ہاتھ الٹا ہی رہے گا۔ پہلے یہاں کا خلال کرنا ہے، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں۔ اب اس کو 3 بار گٹوں سمیت مکمل پاؤں 3 بار دھو لینا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 بار دھو لینا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا ہمارا وضو کمپلیٹ،
اس کے بعد پھر ہم نے کھڑے ہو کر دعا پڑھ لینی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔